میں نے اس میں جو کچھ ریئلٹی تھی وہ سب مجھے بتا دی. یہ مہران سکینڈل جو ہے یہ اسے دوبارہ سے جو اٹھایا جا رہا ہے یہ دراصل اس ملک کے اوپر مسلط اس چوروں کے ٹولے کی یہ کوشش ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ چور چور کا شور مچ جائے. جنہوں نے پیسے لیے ہیں وہ آئیں اور پنجاب اسمبلی میں قرآن پر حلف دیں میں نے یا میاں نواز شریف صاحب نے پیسے نہیں لیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریہ ادریس. بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی. مہران بینک سکینڈل میں انجام کیا ہونے کو ہے؟ اس کے بعد ہم پوچھیں گے کہ لینے والا ہاتھ بڑا مجرم ہے یا دینے والا. ویلکم ٹو نیوز بیٹ. میری چپ رہنے کی عادت جس کارن بدنام ہوئی، اب وہ حکایت عام ہوئی، سنتا جا شرماتا جا. ناظرین، میرے ہاتھ میں اس وقت ایک سابق آرمی چیف کا بیان حلفی ہے جس پر آج سپریم کورٹ نے بھرمی کا اظہار کیا اور انہیں عدالت سے معذرت کرنا پڑی. تھوڑا سا آپ کی گوشت گزار دیں. کہتے ہیں پوائنٹ 14، اس بیان کے ساتھ ساتھ میں عدالت عدلیہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ اس طرح میری عدالت عالیہ کے روبرو پیش ہونے کی ہیٹرک بھی مکمل ہو چکی ہے. پہلی دفعہ چیف جسٹس جناب محمد افضل کی عدالت میں، دوسری مرتبہ چیف جسٹس جناب سجاد علی شاہ کی عدالت میں، اور اب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی عدالت کے سامنے خدمت میں حاضر ہوں. یہ بیان اب اس بیان کا حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اس کو حذف کر دیا جائے. ناظرین، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر جتنا بھی پردہ ڈالا جائے مگر پھر بھی بات نکل ہی جاتی ہے. کچھ مقدمات ایسے ہوتے ہیں اگر عدالتیں ان کا فیصلہ نہ کریں تو پھر تاریخ ہی ان کا فیصلہ کرتی ہے. اصغر خان پیٹیشن بھی اسی قسم کا ایک معاملہ نظر آتا ہے. 1990 کے انتخابات میں ISI کی جانب سے سیاستدانوں کو 34 کروڑ روپے کی تقسیم کا شرمناک میرا سکینڈل تیسری بار عدالت کے سامنے ہے. اس سے پہلے یہ کیس 2 مرتبہ سپریم کورٹ میں چلا مگر پھر تاریخ کی گرد میں کہیں کھو گیا. IGI بنوانے کے لیے مہران بینک کے یونس حبیب نے مختلف سیاستدانوں اور دیگر شخصیات کو 1 ارب 48 کروڑ روپے ادا کیے تھے. 1990 کے بعد سے اب تک روپے کی قدر میں کافی کمی ہو چکی ہے. اگر ڈالر کو پیمانہ بنایا جائے تو وہ رقم آج تقریباً 8.5 ارب روپے بنتی ہے. پاکستان میں یوں تو کئی سیاسی اتحاد بن چکے ہیں مگر قوم کو 8.5 ارب میں پڑنے والا یہ اتحاد یقیناً ہماری سیاسی تاریخ کا سب سے مہنگا اتحاد تھا. آج اس کیس کی سماعت کے حوالے سے اصغر خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے بھی ایک بڑا اہم بیان دیا. پہلے ان کو سنیجیے. یہاں پر جنرل بیگ صاحب نے جو بیان اپنا داخل کیا ہے، اسٹیٹمنٹ داخل کی ہے عدالت میں، اس میں انہوں نے یہ دفاع لیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ جنرل بیگ نے اور جنرل درانی نے اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کی ہدایت پر کیا، لہٰذا وہ ان کو بے گناہ قرار دیا جائے. ہماری یہ استدعا ہے کہ کوئی آرمی افسر، آرمی چیف ہو، DG ISI ہو، DG MI ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صدر نے اس کو ایک غیر قانونی حکم دیا تھا اس لیے اس نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی. یہ بالکل کہا جائے کہ unlawful command is no justification, is no defense. مہران بینک سکینڈل ہماری تاریخ کا ایک انتہائی بد نصیب کیس ہے. یہ مقدمہ اب تک 2 حکومتیں گرا چکا ہے. 1996 میں پہلی بار یہ مقدمہ عدالت میں گیا. اس وقت کی چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے 3 نومبر 1996 کو اس کیس کی پہلی سماعت کی اور اس دن انہوں نے کچھ پارٹیوں کو نوٹس بھی جاری کیے. تاہم حیرانی کی بات یہ ہے کہ ٹھیک 2 دن کے بعد بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا اور اس کیس کی فائل پر وقت کی گرد جمنا شروع ہو گئی. 12 اکتوبر 1999 کو چیف جسٹس سعید الزما صدیقی نے اس کیس کی سماعت کی اور بقول ان کے انہوں نے اس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا تھا. مگر اسی روز 12 اکتوبر کو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا. خدا خیر کرے. یہ تیسری حکومت ہے جس کے دور میں ایک بار پھر یہ کیس عدالت کے سامنے ہے. آج اس کیس کے مدعی اصغر خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے ہی عدالت کے سامنے 4 انتہائی اہم نکات پیش کیے.
اس میں یہ کہا گیا کہ حلف کی خلاف ورزی کرنے والوں کا اقدام آئین سبوتاژ کرنے کے مترادف قرار دیا جائے۔ جمہوری اور انتخابی عمل میں مداخلت پر کسی فوجی فرد کا یہ عذر تسلیم نہ کیا جائے کہ اس نے یہ کام اپنے اعلیٰ افسر کے کہنے پر کیا۔ انتخابی عمل میں خفیہ فنڈز کا استعمال سنگین فراڈ قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ وہ ان تمام نامزد افراد کے خلاف کارروائی کرے جن کے نام سابق ISI چیف اسد اللہ درانی کے بیان میں شامل ہیں۔ آج ہی سپریم کورٹ میں سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ نے بھی اپنا تحریری بیان پیش کیا، جس میں انہوں نے یونس حبیب کے بیان کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا کہ اس جماعت کی تاریخ شاہد ہے کہ پیپلز پارٹی نے عدالت اور مسلح افواج کی تذلیل اور کردار کشی کے حوالے سے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ انتہائی اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ان پینل بھی موجود ہیں۔ ہمیں جوائن کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب، راجہ ریاض صاحب، ہارون رشید صاحب اور رشید گوڈیل صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے، مگر تمام افراد سے بات ہوگی ایک وقفے کے بعد۔ کیپ واچنگ نیوز بیٹ۔ ویلکم بیک۔ اور اصغر خان پیٹیشن میں کس کس کے نام آ سکتے ہیں؟ ابھی تو بہت سارے نام آ چکے ہیں، اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر قانون ہے پنجاب کے۔ ہمیں جوائن کریں راجہ ریاض صاحب فیصل آباد سے، ہارون رشید صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ رشید گوڈیل صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے۔ ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو جینٹلمین۔ سب سے پہلے راجہ ریاض صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ آج ہی آپ نے ایک انتہائی اہم بات فرمائی ہے، پہلے وہ سن لیجئے پھر مجھ پہ سمجھائیے گا کہ اس سے آپ کا مطلب کیا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کی جو اصولوں اور امانداری کے بلند بانگ دعوے تھے، کل ان کا جنازہ نکل گیا ہے، اور یونس حبیب صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ 25 لاکھ اور 35 لاکھ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب نے لیے ہیں، انہوں نے پیسے لیے ہیں، وہ آئیں اور پنجاب اسمبلی میں قرآن پر حلف دیں میں نے یا میاں نواز شریف صاحب نے پیسے نہیں لیے۔ راجہ ریاض صاحب ابھی کیس چل رہا ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ آئیں اور آ کے معافی مانگے۔ یہ محترمہ اس طرح ہے کہ اب کوئی اس 2 سال سے میاں شہباز شریف صاحب مولوی بن گئے ہیں اور ہر وقت درس دیتے رہتے ہیں ایمانداری کا، اصول کا، میرٹ کا، تو یہ ان کا ماضی اب کھل کے سامنے آیا۔ میں نے تو نہیں کہا، یونس حبیب صاحب نے کہا ہے، اور جو رقم بتائی ہے 1990 میں وہ 25 لاکھ اور 35 لاکھ روپے بتائی ہے۔ یہ یونس حبیب صاحب سے جا کے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں ان کا نام لیا ہے۔ اب ان کا نام سامنے آ گیا ہے، اس کے 2 ہی راستے ہیں، یا تو یہ قوم سے معافی مانگے کہ ہم نے جو آمریت کا ساتھ دیا، ہم نے جو پیپلز پارٹی کے خلاف سازش کی، ہم نے جو IGI بنائی، اس پر ہم قوم سے معافی چاہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی میں آئیں مولوی شہباز شریف صاحب اور آ کے یہ قرآن پہ حلف دیں کہ میں نے اور میرے بھائی نے پیسے نہیں لیے، تو اس طریقے سے ان کا راستہ کلیئر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال اب قوم کو، پہلے بھی انہوں نے ایک معاہدہ کیا، سعودی عرب گئے، پوری قوم سے جھوٹ بولا کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، بعد میں کہہ دیا کہ ہم نے 5 سال کا معاہدہ کیا ہے، پھر خود ہی یہ مان گئے کہ نہیں جی ہم نے 10 سال کا معاہدہ کیا تھا۔ تو اب یہ قوم کو مزید بیوقوف نہ بنائیں، جو حقائق ہیں اس کی بجائے کہ کل عدالت فیصلہ دے ان کے خلاف، اس سے پہلے بہتر ہے کہ یہ حقائق جو اصل ہے کہ ہم نے کتنے پیسے لیے تھے اور وہ پیسے واپس کرے، قوم سے معافی مانگیں اور کہیں توبہ کرے کہ ہم کبھی آمریت کا ساتھ نہیں دیں گے، کبھی ہم اس طرح کی سیاسی جماعتیں نہیں بنائیں گی جو جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتی ہیں۔ کیونکہ وہاں پر کہا گیا کہ پیسے لیے، پہلے تو مجھے بتائیں آپ کو پورا یقین ہے کہ پیسے نہیں لیے تھے میاں شہباز شریف نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو کہتے چور مچائے شور، یعنی چور کی ہمیشہ یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ وہ اتنا چور کا شور مچ جائے کہ اس میں اس کی پہچان ہی نہ رہے، وہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ جو ہے نا
چور کون ہے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے میاں شہباز شریف نہ صرف ایک دیانتدار اور مخلص سیاستدان ہیں تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی ثابت ہوگا. اور یہ سپریم کورٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے یونس حبیب صاحب کے حوالے سے جو یہ بات کل سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے معاملہ سب جوڈس ہے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ آئے گا. لیکن سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ پیسے نہیں لیے گئے؟ 100% نہ صرف مجھے یقین ہے بلکہ پوری قوم کو یقین ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ ایک سازش ہے. اور وہ لوگ جو آج کرپشن کر رہے ہیں، جو آج قومی اداروں کو لوٹ رہے ہیں، جو آج اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان سے آج کے متعلق کوئی سوال نہ کرے. وہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ 10 سال پہلے یہ ہوا تھا، کبھی کہتے ہیں 22 سال پہلے یہ ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ 22 سال پہلے یا 20 سال پہلے والی بات وہ کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نہ کریں، عدالت بھی اس کو پروب کرے. ہمارے اوپر جو الزام آئے گا ہم بالکل اس کو کنفرنٹ کریں گے، اس کو فیس کریں گے. لیکن ایک بات میں واضح کر دوں، لیکن میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ 22 سال پہلے کا کیس جو ہے اس کو پروب ہو، لیکن جو آج کی کرپشن ہے اس کا سوال قوم کرتی رہے گی. 2 مئی کو کیا ہوا اس ملک میں، کون لوگ ذمہ دار ہیں، اس کا سوال ہوتا رہے گا. سلیم شہزاد کے قتل کا جو کمیشن ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں، یہ سوال اٹھایا جاتا رہے گا. سٹیل مل کو کس نے لوٹا، سوئس اکاؤنٹ سے پیسہ کس نے جو ہے وہ چرایا، یہ کوئسچن جو ہے یہ یونس حبیب کی ایک سٹیٹمنٹ سے دب نہیں جائے. ڈیو ریسپیکٹ آپ خود کہتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ آپ نے کھل کر الزام لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ سے پیسے لیتے ہیں. آج بھی عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں کہا کہ اگر مجھ پہ ثابت ہو جائے کہ میں نے پیسے لیے ہیں تو سیاست چھوڑ دوں گا. تو مجھے یہ بتائیں آج کا معاملہ کب صاف ہوگا؟ جب ماضی صاف ہوگا. تو پھر ماضی میں اگر ہوا، اگر ابھی ہو رہا ہے تو پھر ماضی میں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج سے بات شروع ہونی چاہیے. آج جو لوگ ملک کو لوٹ رہے ہیں آج ختم ہو، ان کو بھی آج پکڑا جانا چاہیے. اور رہی بات آج سے 22 سال پہلے کی، اس کا حساب ہونا چاہیے. سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے، بالکل ہم وہ کہہ رہے ہیں 90 سے شروع ہو رہا ہے. میں کہ 90 نہیں، یہ 85 سے شروع کریں، یہ 1947 سے شروع کریں، یہ تو کھل گیا نا، یہ تو شروع ہو چکا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چور کو شور مچانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ چور مچا رہے ہیں وہاں پر، یہ آپ کا موقف ہے. ہارون رشید صاحب اسی حلفیہ بیان میں کہتے ہیں مرزا اسلم بیگ صاحب، پوائنٹ 11 ہے اس کا، میں بحیثیت درخواست گزار عدالت عدلیہ کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومتوں کی تاریخ شاہد ہے کہ انہیں عدالت عظمیٰ اور مسلح افواج جیسے ملکی وقار کے اداروں کی تذلیل اور کردار کشی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا. رانا صاحب بھی اسی قسم کی کچھ بات کر رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ نہیں دیکھیے، یہ سوال زیر بحث نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو کچھ بھی عدالتوں کے معاملے میں کیا ہے وہ واضح ہے، اور جو کچھ نواز شریف صاحب نے کیا وہ بھی واضح ہے. لیکن یہاں یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے. زیر بحث یہ ہے کہ کیا پیسے لیے گئے ہیں. جنرلی اٹ از بلیو 100% لوگ اس پہ اخبار نویس اور تجزیہ نگار یقین رکھتے ہیں، اور یہ آج نہیں معاملہ اٹھا ہے، بہت پہلے کا اٹھا ہوا کہ پیسے لیے گئے ہیں. لیکن ہم اس پہ کوئی سزا تجویز نہیں کر سکتے، ہم انہیں چور نہیں کہہ سکتے. معاملہ ہے عدالت میں. اب یہ بالکل ایک سادہ بات ہے، انصاف کی، قاعدے کی، قانون کی بات یہ ہے کہ عدالت اس پہ فیصلہ صادر کرے. جنرلی اٹ از بلیوڈ کہ ایم کیو ایم کو بھی پیسے ملے تھے، لیکن اگر عدالت کہے نہیں ملے تو پھر کیسے ہم مان لیں گے کہ ایم کیو ایم کو پیسے ملے تھے؟ اگر عدالت کہہ دے نواز شریف اور شہباز شریف کو پیسے نہیں ملے تو ہم کیسے مان لیں گے؟ ویسے عمومی طور پہ تو ہم جانتے ہیں یہ دونوں جماعتوں کے لوگ کرپٹ ہیں. جائیداد زرداری صاحب کی بھی بار ہے، نواز شریف نے بھی منی لانڈرنگ کیا ہے، بینکوں سے پیسے بھی لیے ہیں. اب خود حکومت میں رہ کے کاروبار کرنا ہی بجائے خود جرم ہے. نو کانفیڈنس کے لیے پیسے آئے تھے. آپ جنرل حمید گل صاحب کو بلائیں، وہ ایک ٹروتھفل آدمی ہیں، وہ قوم سے اس پر آئی جی آئی بنانے پہ معافی بھی مانگ چکے ہیں. لیکن ایک بات ٹھیک ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ابھی رانا صاحب نے شاید اشارہ کیا ہے، آج سے شروع کریں. لیکن ماضی کے معاملات پہ وہ جو کانسیپٹ تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا، غلطیاں مان لی جائیں. دیکھیے غلطیوں سے نہیں تباہ ہوتا کوئی شخص یا پارٹی یا کوئی قوم، غلطیوں پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتے ہیں. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ٹی وی پروگرام اس پہ ہونے چاہیے.
کیونکہ معاملہ وہ ہے، لیکن ہم تو اس سے بات کریں کہ جو ماضی میں ہوتا رہا وہ آج بھی ہوتا رہا ہے اور کتنا ہو رہا ہے